بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و اصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ النحو جلد نمبر 4 درس نمبر 52 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس درس کا عنوان ہے ان اور اس کے اخوات کی خبر۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مبادئ نحو کی جو بحث ہے جو یہاں پر جاری تھی وہ ان اور اس کے اخوات کے بحثیں تھیں، اور ان مباحث میں ایک اہم بحث یہ تھی کہ کن کن موارد میں حمزہ ان جو ہے وہ کسرہ پڑھا جاتا ہے اور کن موارد میں حمزہ ان کو فتحہ دے کر ان پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری بحث تھی، ان میں سے سابقہ جو مباحث میں ہم نے ان کے وجوب کے موارد جو کہ 8 تھے ان کو بیان کیے، اور اس کے بعد ان کے جو 5 موارد تھے ان کو بھی ہم نے بیان کیا۔ آج ہم ان موارد میں بحث کریں گے جن موارد میں ان بھی پڑھنا جائز ہے اور ان بھی پڑھنا جائز ہے۔ تو آئیں دیکھیں اس بحث کے بیان کے لیے جو سوال مطرح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ متى يجوز فتح حمزۃ ان و کسرھا، یعنی کب ان کے حمزہ کو فتحہ دینا جائز ہے اور کب اس کے حمزے کو کسرہ دینا جائز ہے۔ فتحہ کب دینا جائز ہے اور کسرہ بھی دینا جائز ہے اور فتحہ بھی دینا جائز ہے، وہ موارد کون کون سے ہیں؟ یعنی ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ میں جہاں پر ہم اس ان کو ان بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے ایک اعتبار سے، اور اسی جگہ میں اس کو ان پڑھیں گے کسی اور اعتبار سے، یہ دو طرح سے وہاں پر پڑھنا جائز ہے۔ ان موارد کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یجوز فتح حمزۃ ان وکسرھا اذا وقعت بعد اضاء الفجائیۃ، جائز ہے حمزے کو فتح پڑھنا بھی، ان کے حمزے کو فتح پڑھنا بھی اور اس کو کسرہ کے ساتھ پڑھنا بھی، یہ دونوں طرح سے جائز ہے۔ یہ کب ہے؟ اذا وقعت، جب یہ ان واقع ہو جائے، بعد اضاء الفجائیۃ، یعنی اضاء فجائیہ کے بعد اگر یہ ان واقع ہو جائے تو اس وقت اس کو ان بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں دیکھو، نظرت فإذا ان العدو منہزم، یہاں پر ان بھی پڑھنا جائز ہے اور ان بھی پڑھنا جائز ہے، یعنی نظرت فإذا ان العدو بھی جائز ہے، ان العدو بھی جائز ہے۔ اس حمزہ کو آپ فتح بھی دے کے پڑھ سکتے ہیں اور اس حمزہ کو آپ کسرہ دے کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جب آپ اس کو فتح دیتے ہیں تو ان العدو منہزم، اور اگر کسرہ دیتے ہیں تو ان العدو منہزم۔ تو اب یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے یہاں پر بیان کیا ہے، وہ یہ کہ الکسر علی معنی، یعنی اس کو جب کسرہ پڑھیں گے تو اس معنی پڑھیں گے کہ اذا العدو منہزم، یعنی مطلب جس طریقے سے یہ عبارت اذا العدو منہزم، یہ العدو مبتدا ہے، منہزم اس کے لیے خبر ہے، یہ اذا کے بعد یہ اس طرح آتا ہے، اور ان اگر آ جائے تو یہ بھی جملہ ہے، یہ جملے کی شروع میں یہ آ جائے گا تو یہ جملہ ہوگا، اور ایک جملے کے اوپر اضاء فجائیہ داخل ہو گیا ہے جملے اسمیہ کے اوپر، یہ اس معنی میں۔ اما اگر فتح پڑھے تو کیسا ہوگا؟ تو کہتا ہے کہ والفتح علی معنی، فتح ہونے کی صورت میں یہ اس معنی پہ ہوگا کہ اذا انہزام العدو، ان جب آپ پڑھیں گے کہ فاذا ان العدو منہزم، منہزم کا مصدر بنائیں گے انہزام، یعنی پڑھیں گے اذا انہزام العدو حاصل،
چونکہ اضائے فجائیہ جملے اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے کہ انہضام العدو یہ مبتدا ہو جائے گا اور حاصلن اس کی خبر واجباً حذف ہو جائے گی، اس صورت میں خبر محذوف ہوگی اور یہ جو ہے حاصلن ہوگی۔ اذا انہضام العدو حاصلن، یہ اس معنی پہ یہ جملہ ہو جائے گا۔ یہ پہلا مورد ہے کہ اضائے فجائیہ کے بعد جو ہے آپ جو ہے انّا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انّا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انّا کی بتایا کہ چونکہ وہ جملہ اسمیہ کی طرح ہی پڑھیں گے اور فتحہ پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کو تاویل مصدر کر کے اس کو مبتدا قرار دیں گے اور خبر وجوباً یہاں پر حذف ہوگی اور وہ حاصلون ہوگی۔ دوسری بات کہ یہ جو ہے جہاں پر انّا بھی اور انّا دونوں پڑھنا جائز ہے، وہاں پر ہے جب فائے جزا کے بعد، فائے جزا کے بعد اگر آ جائے یہ انّا یا انّا تو اس وقت اس کو انّا بھی پڑھنا جائز ہے، انّا بھی پڑھنا جائز ہے۔ بعد فائل جزائے نہ ہو من یزورنی فإنی اکرمہ، فإنی اکرمہ، یعنی مطلب جو بھی شخص میری زیارت کرے گا میں اس کی اکرام کروں گا۔ تو دیکھو اس شاہد مثال ہماری کیا ہے، فإنی، یہ فائے جزا ہے، من کے جواب میں واقع ہو گیا ہے، فائے جزائیہ ہے، تو انّا کو بھی انّا بھی پڑھ سکتے ہیں اور انی بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ اما اگر انّا پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو انّا پڑھیں گے تو اس صورت میں الکسر علی معنی فإنا اکرمہ، اس معنی میں ہو جائے گا۔ تو اس صورت میں ہوگا کہ من یزورنی فإنا اکرمہ، بس ہم اس کی اکرام کریں، یا فإنی اکرمہ، یہ جو ہے جملہ ہوگا جو اس کے لیے جو جواب ہوگا۔ اما اگر آپ نے فتحہ پڑھا والفتح علی معنی، اس وقت تاویل میں مصدر کریں گے، یعنی فإکرامی ایاہ، فإکرامی ایاہ حاصلون، پس اکرامی ایاہ، اکرام مضاف ہے اپنے فاعل کی طرف، ایاہ اس کے لیے مفعول ہے، یہ مبتدا ہو جائے گا اور حاصلون اس کی خبر ہو جائے گی، یہ مبتدا خبر مل کر یہ ایک جملہ بن جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ، یعنی فتحہ بھی یہاں پر پڑھنا جائز ہے اور کسرہ دینا بھی ادھر جائز ہے۔ اما جو ہے بعد فعل قسم بدون اللام، یعنی قسم کے جواب میں اگر یہ بعد قسم واقع ہو جائے، قسم کے جواب میں آ جائے اور وہ لام قسم سے خالی ہو، بدون لام قسم سے ہو، تو اس وقت انّا بھی جائز ہے اور انّا بھی جائز ہے۔ اما اگر لام قسم کے ساتھ ہوگا تو اس صورت میں اس کو انّا پڑھیں گے نہ انّا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بعد فعل قسم بدون اللام، لام کے بغیر، جیسے اقسم ان المتہم بریء، کہتے ہیں کہ قسم کھاتا ہوں کہ متہم جو ہے بری ہو جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھو اقسمو یہ فعل قسم ہے، قسم ہے، جملہ قسمیہ ہے، انّا آیا، ادھر انّا بھی پڑھ سکتے ہیں، انّا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر انّا کیوں پڑھیں اور انّا کیوں پڑھیں؟ تو کہتا ہے کہ انّا اس وجہ سے ہم پڑھیں گے چونکہ یہ جواب ہے، یہ جواب چونکہ جملہ ہوتا ہے، جواب کا جواب جو ہے وہ جملہ ہے، اس وجہ سے انّا پڑھیں گے۔ اما اگر انّا پڑھیں گے تو اس وقت جو ہے وہاں پر ایک حرف جر جو ہے اس کے اوپر مقدم کریں گے، الا ان المتہم، اس طرح سے، یہ پھر اس صورت میں جار و مجرور ہو جائے گا، اس طرح۔ تو کہتا ہے کہ اس میں دیکھو جواب میں یہاں پر بتایا کہ الکسر علی قصد الجواب، چونکہ یہ کسرہ پڑھیں گے اس وجہ سے چونکہ یہ جواب کی قصد جواب ہوگا، جواب چونکہ جملہ ہوتی ہے، قسم کا جواب جو ہے جملہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر آپ جملہ پڑھیں گے، لأنہ لا یکون الا جملۃ، چونکہ جواب قسم نہیں ہوتا مگر جملہ، یعنی جملے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، تو لہٰذا انّا پڑھیں گے اس لیے کہ اقسم کے لیے جواب قرار دیں گے۔ اگر یہاں پر لام ہوتا
تو یہ تو حتماً جواب تھا. اس صورت میں تو پھر ان پڑھنا جائز نہیں تھا, ہمیشہ لا ان پڑھ لیتے. ٹھیک ہے, چونکہ ان نہیں ہے, لام اس کے اوپر لام قسم داخل نہیں ہے, تو اس وجہ سے اس کو یہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اس کو ان بھی پڑھ سکتے ہیں. اب والفتح, فتح کیوں پڑھیں گے؟ علی تقدیر حرف الجر, وہاں پر ایک حرف جر کو مقدر مانیں گے, اور وہ حرف جر جب ان کے اوپر آتا ہے تو پہلے ہم نے کہا کہ جب جار و مجرور جب اس پہ داخل ہو جاتے ہیں تو ادھر ان پڑھتے ہیں, تو لہٰذا اس اعتبار سے ہم اس کو ان بھی پڑھیں گے. اللہ تقدیر حرف جر اے, اس وقت اس طرح پڑھیں گے اللہ ان المتہم بریئن, اس طرح ہوگا اللہ ان المتہم بریئن, تو یہ اس عبارت کے معنی میں ہوگا. اور اسی طریقے سے جو یہ بعد اما جو ہے, اما کے جواب میں بھی جو ہے یہ کیا پڑھ سکتے ہیں ہم؟ ان بھی پڑھ سکتے ہیں, ان بھی پڑھ سکتے ہیں. اما کے بعد جیسے اما انہ لولا الدین لدکت معالم التمدن, تو دیکھو یہاں پر لولا الدین انہ, یہ اما کے بعد آیا. انہ بھی پڑھنا جائز ہے, انہ بھی پڑھنا جائز ہے. اما کسرہ کیوں پڑھیں گے اور ادھر فتحہ کیوں پڑھیں گے؟ یہ نیچے جو ہے یہاں پر بیان کیا, کہا کہ الکسر علی ان اما حرف استفتاح بمنزلت علائل استفتاحیتی, تو کہتے کہ چونکہ یہاں پر کسرہ اس وجہ سے پڑھیں گے کہ یہ اما جو ہے یہ حرف استفتاح ہوگا, حرف استفتاح جو بے منزل علائے استفتاحیہ کے. علا جس طریقے سے استفتاح کے لاتے افتتاح کلام میں آتا ہے, اسی طریقے سے یہ اما بھی یہاں پر کیا ہے؟ افتتاح کلام میں آ گیا. جب افتتاح کلام میں آیا تو اس صورت میں کسرہ پڑھیں گے, چونکہ کلام کا افتتاح شروع جو ہے ہو رہا ہے, تو اس وقت ان ابتداء کلام میں آ گیا, تو لہٰذا ابتداء کلام میں ان پڑھتے ہیں, اسی بنا پر ادھر بھی ان پڑھیں گے. اما فتحہ کیوں؟ اما انہو, انہو تو پڑھا معلوم ہو گیا, انہو کیوں؟ تو کہ والفتح علی انہا مرکبۃ من حمزۃ الاستفہام ومل عامت بمعنی شیئن, تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ اما جو ہے یہ حمزہ استفہام اور مائع نکریہ, ان دونوں کے ساتھ جو ہے یہ اجتماع ہوگا, یہ دونوں مرکب ہوں گے. تو حمزہ استفہام اور مائع نکریہ کے بعد یہ ان کو ان پڑھیں گے, تو یہ ہو کر امام ہو کر یہ کیا بنے گا؟ بعد ترکیب بمعنی حقن کے ہو جائے گا. وسار بعد ترکیب بمعنی حقن, حقن کے معنی میں ہوگا. فالحمزۃ للاستفہام, اور حمزہ یہاں پر استفہام کے لیے ہے, اور ماں کس چیز کے لیے ہے؟ ماں جو ہے بمعنی شیء کے ہے. تو وما فی محل نصب علی الظرفیتی, اور ماں چونکہ جو ہے یہاں پر نکریہ ہے تو نصب کے محل میں ہوگی بنا پر ظرفیت, ظرف ہونے کی بنا پر یہ ظرفیت کے محلاً منصوب ہوگی اور یہاں پر آئے گی. وَأَنَّ وَصِلَتُهَا فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى الْابْتِدَاءِ, اور انا اپنے جو بات آنے والا جو اسم و خبر ہے, جو صلہ ہے اس کے ساتھ مل کر تعویل مصدر ہو کر یہ مبتدا بن جائے گا. تو ٹھیک ہے نہیں ہے, یہ مبتدا ہو جائے گا, اور اس کے بعد پہلے والا جو ما جو ظرف ہے یہ متعلق ہو کر یہ خبر مقدم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے یہ عبارت بنے گی اما انہو لولا الدین. ٹھیک ہے, لولا انہو لولا الدین لدکت معالم التمدنی, اس طریقے سے یہ اس کا مطلب بنے گا. اب یہاں پر ایک اور مطلب بیان کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ والفتح اذا كانت مرکبۃ من حمزۃ الاستفہام ومل عامہ بمعنی شیء وذلک الشیء حق, تو کہتا ہے کہ یہاں پر فتحہ جو ہے اس وجہ سے ان پڑھیں گے کہ اس صورت میں یہ اما جو ہے حمزہ استفہام اور مائع بمعنی عام, عام کے ہو کر یہ مرکب ہوگا جو بمعنی شیء کے ہے. وذالک الشیء حق, اور یہ چیز بمعنی حق ہوگا, یعنی حق کن کے معنی میں ہوگا. حق جس طریقے سے عمومیت ہے اسی طریقے سے ما بھی اسی معنی میں ہوگا. پھل معنی, پس اس کا معنی ہوگا احقن,
یعنی حمزہ استفہام حقاً یہاں پر ہی ہوگا، یہ ظرف کے معنی میں۔ فالحمزۃ للاستفہامی، حمزہ جو ہے استفہام کے لیے، وما فی محل نصب علی الظرفیتی، اور یہ ما محل نصب میں علی ظرفیت جو ہے یہ منصوب مفعول ہو جائے گا، ظرفیت کے بنا پر یہ منصوب ہوگا۔ وَأَنَّ وَصِلَتُهَا فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ عَلَى الْإِبْتِدَاء، اور اس صورت میں جو جو انا بعد میں جو ہے وہ اور اس کا جو صلہ ہے یہ تعویل مصدر ہو کر یہ مبتدا ہوگا۔ نحو المثال المذکور، جیسے کہ پہلے والے مثال مذکور میں، اذا فرست بمعنی احقا و تعویلہ حینئذ افی الحق دک معالم الدین لولا التمدن، اس معنی میں ہوگا افی الحق کی، آیا مثلا یہ حق ہے کہ دک معالم الدین لولا التمدن، اگر یہ اس معنی میں ہو جائے گا دک معالم الدین لولا التمدن اس معنی میں، تو پس یہ کیا ہو جائے گا تعویل مصدر ہو کر یہ جو آیا تھا دکت، یہ دکت جو ہے تعویل مصدر ہو کر دکن ہوگا، دک معالم الدین کے معنی میں آئے گا، اور یہ مبتدا ہوگا، اور بعد میں جو ہے الحق افی الحقی یہ خبر مقدم ہو جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے اس کی تعویل کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے بعد لاجرم، لاجرم کے بعد بھی جب یہ انا بھی پڑھ سکتے ہیں انا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے اس مثال میں دیکھو لاجرم ان العدل یرفع قدر الحکام، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لا جرم ان العدل یرفع قدر الحکام، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں صحیح ہے، یعنی مطلب بے شک جو ہے عدل جو ہے حکام کی قدر کو اوپر لے جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم انا کیوں پڑھیں اور انا کیوں پڑھیں؟ انا اس لیے پڑھیں کہ یہ جو ہے لاجرم جو ہے بے معنی نازل منزلہ یمین کے ہے، قسم کے معنی میں ہے۔ جب قسم ہے تو قسم کا جو جواب ہوتا ہے وہ جواب جملہ ہوتا ہے، اس صورت میں انا پڑھیں گے۔ ان العدل یہ جو ہے پورا جملہ جواب بنے گا لاجرم کے لیے، لاجرم چونکہ یہ یمین قسم کے منزلت میں ہے، یہ بے معنی نازل منزلہ یہ قسم ہوگا۔ اما اگر اس فتحہ اس وجہ سے کہ چونکہ یہ لاجرم دونوں جو ہیں یہ مرکب ہوں گے ایک حرف اور اسم سے، اور ان دونوں کا معنی جو ہے معنی لابد کے معنی میں ہوگا۔ لا جرم لا حرف ہے اور جرم بے معنی بدہ کے، لا جرم یعنی لا بدہ، لا بدہ کے معنی میں ہوگا۔ جب لا بدہ کے معنی میں ہوگا اور ان دونوں کے بعد لا بدہ کے بعد ایک من کو تقدیر میں رکھیں گے، وہ من جو ہے من تقدیریہ اس ان کو مجرور کرے گی۔ جب انا پڑھیں گے اس صورت میں ان تو جائز نہیں ہے، چونکہ جا مجرور جو ہے حرف جر جب کسی حرف ان کے اوپر جب آتا ہے تو وہ اس ان کے حمزہ کو انا پڑھتے ہیں، تاکہ من ان اس طرح سے ہوگا من ان العدل اس معنی میں، تو اس صورت میں من کے بعد انا پڑھیں گے۔ تو لہذا دیکھو الکسر علی تنزیلها منزلۃ الیمین کما یقال، جس طریقے سے پڑھتے ہیں لا جرم لقد احسنت، تو لا جرم قسم کہ جناب تو اچھا ہے۔ والفتح، اور اس کے بعد فتح بھی پڑھنا یہاں پر جائز ہے، علی انہا مرکبۃ، یہ لا جرم جو ہے یہ مرکب ہے، من حرف و اسم، ایک حرف اور ایک اسم سے، بدھ اسم ہے لا حرف ہے، ان دونوں سے، ومعناہما ان دونوں کا کامل معنی یہ ہوگا لابد ہوگا، لابد کے معنی میں ہوگا۔ لا لائے نفی ہے حرف ہے اور بدہ اسم ہے، لا بدہ لا نفی جنس ہے، بدہ اس کے لیے اسم ہے، یعنی نفی جنس کے لیے۔ ومن جو ہے اس کے بعد میں تقدیر میں ہے، ومن بعدہما مقدرۃ، من ان دونوں کے بعد مقدر ہے۔ اصل میں یہ عبارت اس طرح تھی لا بد من ان العدل تھا، یعنی من ان العدل، من نے انا کو کیا کیا منصوب کر دیا، انا پڑھیں گے، اس وقت انا پڑھنا جائز پھر نہیں ہو جائے گا، ٹھیک۔
تو یہ دو طریقے دونوں اس کے اندر کیا ہیں؟ جائز ہیں بعد الاجرم۔ اسی طریقے سے اذا وقعت خبرن ان مبتدئن هو قول او فی معنی القول وکان خبرها فی معنی القول ایضا والقائل واحد نحو خیر القول انی احمد اللہ اور انی احمد اللہ، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہاں پر جائز ہے۔ یعنی یہ اس وقت ہے کہ جب یہ ان یا ان جو ہے خبر واقع ہو جائے ایک مبتدا سے، اور وہ مبتدا جو ہے وہ یا قول ہے، مادہ قول سے ہے، یا معنی قول میں ہے، اور اس کے بعد یہ وکان خبر ہوا فی معنی القول، اور اس کی جو خبر ہے وہ معنی قول میں بھی ہو، وہ بھی والقائل واحد، اور دونوں کا قائل ایک ہو، قول کا بھی اور بعد والا جملہ جو کہ مقولہ ہے اس کا وہ بھی ایک ہو جو خبر ہے۔ جیسے مثلا خیر القول، بہترین قول کیا ہے؟ انی احمد اللہ، یہ انی بھی پڑھ سکتے ہیں اور انی احمد اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر القول انی احمد اللہ، تو اس صورت میں یہ انی جو ہے یہ یا اس میں ان احمد اللہ اس کے لیے خبر، یہ مقولہ ہو جائے گا قول کے لیے، یہ پھر بھی اپنی جگہ میں صحیح۔ اور اگر اس وقت اگر آپ اس کو اگر فتحہ پڑھیں انا پڑھیں تو اس صورت میں جو ہے یہاں پر ایک حرف کو آپ تقدیر میں رکھیں گے تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے بعد میں وہ مضاف الیہ ہوگا۔ دیکھیں جیسے کہتا ہے کہ الکسر علی الاخبار، یعنی جب آپ کسرہ پڑھیں گے تو اس صورت میں اس کے ذریعے سے آپ خبر دیں گے، خبر بنائیں گے اس کو۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ جملہ صحیح ہے، بالجملتی، جملہ کے ذریعے سے خبر دیں گے، لقصد الحکایت، یعنی قصد حکایت کرتے ہوئے، کأنک قلت، جیسے کہ آپ کہتے ہیں اس طرح، قولی ھذا اللفظ، میرا کہنا یہ لفظ ہے، تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ لفظ ہے، ھذا اللفظ، ھذا مبتدا ہے، اللفظ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے، قولی مبتدا۔ والفتح، اور فتحہ بھی یہاں پر جائز ہے۔ فتحہ کس وجہ سے؟ علی تقدیر ان وصلتها بمصدر هو خبر، یعنی اس صورت میں ہوگا کہ یہ ان اپنے بعد والے صلہ کے ذریعے سے یہ تعویل مصدر ہو جائے گا، تبدیل مصدر ہو کر یہ مفرد بنے گا، اور یہ مفرد خبر بنے گا۔ یہاں پر خیر القول کے لیے انی جب آپ پڑھیں گے تو جناب کیا ہوگا؟ یہ انی احمد اللہ جو تعویل مصدر ہو کر یہ خیر القول کے لیے خبر بن جائے گا۔ تو کہتا ہے وصلتها بمصدر هو خبر، یعنی اصل میں عبارت ہوگی کہ خیر قولی حمد اللہ، یعنی بہترین، میرا بہترین اچھا قول میرا کیا ہے؟ خدا کی حمد کرنا ہے، حمد اللہ ہے، یہ آپ جو ہے بیان کریں گے۔ اور اسی طریقے سے فی موضع التعلیل، موضع تعلیل میں جب اگر یہ آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی، یعنی یہاں پر علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر بھی آپ ان بھی پڑھ سکتے ہیں، ان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں فی موضع التعلیل نحو احذر الکسل، یعنی سست لوگوں سے ڈرو۔ یہ اب انہو پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جملہ ماقبل کے لیے علت بنے گا، انہو علت الفقر، چونکہ یہ کسل جو ہیں یہ فقر کے علت بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الکسر علی الاستئناف، یعنی کسرہ جب پڑھیں گے تو ایک جملہ مستأنفہ بنائیں گے، احذر الکسل، یعنی سست لوگوں سے ڈرو، کیوں؟ انہو علت الفقر، چونکہ یہ فقر کا علت ہے۔ یہ ایک جملہ استئنافیہ ہوگا اور مستقل ایک جملہ ہوگا، یعنی ابتداء کلام میں ان آ گیا، اس وجہ سے۔ والفتح، اور فتحہ دینا بھی جائز ہے، انہو بھی پڑھنا جائز ہے، علی اضمار حرف الجر، یہاں پر حرف جر کو آپ تقدیر میں رکھیں گے، وہ حرف علت کہیں گے کہ احذر الکسل، یعنی کسل سے بچو، کیوں؟ لأنہو، اس طریقے سے لأنہو علت الفقر، یہاں پر لام حرف جر جب ان کے اوپر آتا ہے تو اس وقت ہم نے پہلے کہا کہ وہ ان پڑھتے ہیں، وہاں پر ان پھر نہیں پڑھتے ہیں، چونکہ یہ تعویل مصدر ہو کر یہ لام کے لیے مجرور بنے گا،
لام حرف جر کے لیے مجرور بنے گا اور یہ علت بیان کرے گا احذر الکسل کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ آج ہمارا درس یہاں پر